ٹک کرتی رہتی ہے، کھڑی ہم سے کہتی ہے وقت کی قدر کرو بچوں، وقت جو جاتا ہے واپس کبھی نہ آتا ہے۔ اللہ رب العالمین رات کی قسم کھا رہا ہے، سورج کی قسم کھا رہا ہے، چاند کی قسم کھا رہا ہے، دن کی قسم کھا رہا ہے، رات کی قسم کھا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین قسم کھانا یہ اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ یاد رکھو لوگوں، یہ سورج چاند گزر رہا ہے تمہاری نظروں کے سامنے سے، تم اس میں زندگی گزار رہے ہو، کبھی صبح ہوتی ہے، کبھی شام ہو جاتی ہے، کبھی رات ہو جاتی ہے، لیکن کیا تمہیں پتا ہے ایک ایسا بھی دن آنے والا ہے کہ اس دن رات صبح شام کا تم سے حساب لیا جائے گا، تم سے حساب لیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، آگے پڑھیے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، قسم ہے سورج کی اور چاند کے وقت کی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر اور دوسری چیزوں کی قسم کھائی، جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے اس رات کی قسم کھائی، کس رات کی؟ جسے ہم شب قدر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کیا تمہیں پتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پتا ہے؟ سال کی گنتی بڑی رکھتے ہو، مہینے کی گنتی بہت اچھی طرح رکھتے ہو، دنوں کی گنتی رکھتے ہو، ہفتے کی گنتی رکھتے ہو، کیا تمہیں عطا پتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین بھی گنتی رکھتا ہے، کاؤنٹ کر کے رکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین بھی بتا رہا ہے کہ دیکھو تم عبادت کرو گے تو کچھ ایسے اوقات ہم تمہیں عنایت کریں گے، کچھ ایسا وقت تمہیں تحفہ دیں گے کہ جس میں اگر عبادت کرو گے تو 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ گنتی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ سوال کرے گا اس چیز کی۔ اللہ سورج کی قسم کھا رہا ہے، چاند کی قسم کھا رہا ہے، روشنی کی قسم کھا رہا ہے، تاریکی کی قسم کھاتا ہے۔ مطلب کیا؟ یہ تمام چیزیں تمہارے اوپر گواہ ہیں، گواہ کہ تم نے رات اور دن گزارا ہے، تم نے رات اور دن گزارا ہے، دن کی روشنی میں چلے ہو اور تم نے دیکھا ہے دنیا کو۔ اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہے، وقت کی اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت ہے۔ دن اور رات، صبح و شام سے گزر کر ہم وقت کے اوپر آتے ہیں۔ یہ وقت 24 گھنٹے کا ایک وقت ہوتا ہے، 60 منٹ کا ایک گھنٹہ ہوتا ہے، اور یہ وقت گزرتا چلا جاتا ہے، فرشتے نوٹ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تم نے کیا کیا؟ فرشتے نوٹ کرتے ہیں عمل کو۔ کون سا عمل کیا تم نے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی روایت اٹھائیے، نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس، دو ایسی نعمتیں ہیں جو لوگوں کے اوپر غالب ہیں، دو ایسی نعمتیں ہیں جو عام ہیں، جو غالب ہیں لوگوں کے اوپر، فیہا کثیر من الناس، عام لوگوں کو یہ نعمتیں دی گئی ہیں۔ الصحت والفراغہ، صحت کی نعمت اور فراغت کی نعمت۔ ہم اور آپ جانتے ہیں نا یہ کیسی نعمت ہے؟ صحت کی نعمت اور فراغت کی نعمت۔ جب صحت ہوتی ہے اچھی نا، دل نہیں کرتا ہے نماز پڑھے، اچھا پڑھا جائے گا نا، ابھی تو پورا وقت ہے، ابھی تو 17 سال کے ہوئے ہی ہیں، ابھی کیا ہے، ابھی 18 19 20 بھائی 40 پہنچنے میں بہت ٹائم ہے، پڑھا جائے گا۔ صحت اچھی رہتی ہے، موقع رہتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ڈیلے کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں پڑھا جائے گا۔ لیکن ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب صحت ساتھ نہیں دیتا ہے اور وقت بھی نہیں بچ پاتا ہے، 40 45 اور 60 کے ہو گئے، اٹھنے کے قابل نہیں، بیٹھنے کے قابل نہیں، بولنے کے قابل نہیں، آنکھ سے کم دکھائی دے رہا، قرآن مجید پڑھ نہیں پا رہے، پیر ہاتھ تھر تھر آ رہا ہے، کپ کپی آ گئی ہے بدن میں، اس وقت عبادت نہیں کر پا رہے، حالانکہ فرصت ہی فرصت ہے۔ بڑھاپے میں کون سا کام ہے؟ کھٹیے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کھو کر رہے ہیں، بس فرصت ہی فرصت، لیکن عبادت کے لائق نہیں۔ جس وقت عبادت کے لائق تھے اس وقت دل نہیں کر رہا تھا عبادت کرنے کا، اس وقت سب کو وش کرنے کا دل کر رہا تھا،
چلو دوست کے ہاں، احباب کے ہاں چلتے ہیں، وش کرتے ہیں، ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں، وش کرتے ہیں، اور جیسے ہی بڑھاپا آ گیا سارا وش ختم ہو گیا۔ کیا ہم اور آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ یہ نعمت ہے۔ آپ پڑھیے سورہ ابراہیم، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 7 میں، وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، ہم نے جو تمہیں نعمت عطا کی، جو صحت کی نعمت دی، جو فراغت کی نعمت دی، جو فرصت کے ایام تمہیں عطا کیے، اگر تم نے اس میں شکر ادا کیا، بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، سبحان اللہ الحمدللہ، اور جو دعائیں ہیں، جو قرآن مجید کی تلاوت ہے، اگر یہ کر رہے ہیں تو ہم نے اس وقت کو ضائع نہیں کیا، ہم نے اس وقت کا صحیح استعمال کیا، اور اگر ہم نے اس کو ضائع کر دیا تو ہم کسی قابل نہیں رہے، نہ دنیا میں رہے نہ آخرت میں صحیح کسی قابل رہے۔ ہم اپنے اوقات کو کس طرح گزار دیتے ہیں، یہ دن کس لیے ہے؟ اللہ نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، 12 ہے، سب لوگ جانتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ انسان کی صلاحیت نہیں کہ اس کو 13 بنا دے، اس لیے کہ انگریزی بھی انہوں نے تاریخ رکھا تو وہی 12 مہینے ہوتے ہیں۔ جنوری سے شروع کر کے آپ دسمبر پر لے جائیے تو 12 مہینے ہی ہوتے ہیں۔ انسان اپنے سے اس کو انکریز نہیں کر سکتا، بڑھا نہیں سکتا، تو اللہ کے نزدیک اس کی گنتی 12 ہے۔ کیا اللہ رب العالمین 12 مہینے دے کر ہمیں ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ ہمارا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ یہ احتساب کا موقع ہوتا ہے، ہر انسان کو اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم نے پورے سال کیا کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ بزنس کا جو ایئر ہوتا ہے وہ مارچ ہوتا ہے، مارچ اور اپریل، لیکن ہر آدمی اپنے اس جنوری سے لے کر دوسرے جنوری آنے تک پورے سال کا محاسبہ کرتا ہے کہ ہم نے کتنی ترقی کیا، ہم نے کیا کیا، ہم نے کتنے دکان بنائے، کتنے نئے گھر کی تعمیر کی، یہ محاسبہ ضرور کرتے ہیں۔ ہمارے بچے نے کیا تعلیم حاصل کیا، کتنا پہنچے وہ، یہ محاسبہ ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ محاسبہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ ضرور اسکول میں جا کر کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے بچے جو ہے ایک کلاس آگے بڑھ گئے، ٹھیک ہے، اچھی بات، لیکن کیا ہم نے کبھی محاسبہ کیا کہ ایک سال گزر گیا، ایک سال کے اندر ہماری عبادت میں کوئی تبدیلی آئی؟ کیا ہمارے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہوا؟ ہم اللہ والے بن گئے؟ ہم صدقہ و خیرات کرنے والے بنے؟ کیا اپنے زبان کی، اپنے آنکھوں کی، اپنی نظروں کی، اپنے قدموں کی حفاظت کرنے والے بنے؟ کیا ہم معاون ہو گئے، ایک دوسرے کے لیے بھلائی کرنے والے بن گئے؟ ایک سال میں ہم نے کون سا نیکی کا کام کیا بتائیے؟ ہمیں یہ محاسبہ کرنا چاہیے اپنے اوپر، ہم نے کون سا نیک کام کیا۔ آپ کہیں بھیا آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ میں پوچھ نہیں رہا، یہ سوال اللہ کرنے والا، میں نہیں، میں کون ہوتا ہوں آپ سے سوال کرنا؟ میں تو خود گرفت میں ہوں، اللہ کی گرفت میں، اللہ آپ سے سوال کرے گا۔ اب پڑھیے حدیث کے اندر، ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن بندے کا قدم ذرا بھی نہیں ڈگمگا پائے گا، ہل نہیں سکتا ہے۔ لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 40، یہاں تک کہ وہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ جی کون سا سوال ہے؟ پہلا سوال ان عمری فیما افنا، تم نے اپنی عمر کو کہاں لگایا؟ ان عمری فیما افنا، اپنی عمر کو کہاں گزارا؟ وان جسدی فیما ابلا، اپنے جسم کو، اپنی تم نے کس چیز میں صرف کیا؟ وان علمی ماذا عملا فیما عملا، اور تم نے جو علم حاصل کیا اس پر تم نے کتنا عمل کیا یہ بتاؤ۔ وعن مالہ، اور وہ روپیہ پیسہ، وہ مال، وعن مالہ من این اکتسب وما انفق، تم نے کہاں سے اسے لیا، وہ مال تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کا حساب دو۔ اللہ کے پاس سب، ہر شخص کو دینا حساب۔ اللہ فرماتا ہے کل الانسان الزمناہ لطائرہ
کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، ہر انسان کے پاس ایسے فرشتے مقرر کر دیے ہیں طائر عنق ہی، اس کے گردن کے پاس، کہ جو رجسٹر کرتے رہتے ہیں، نوٹ کرتے رہتے ہیں ان کے تمام اعمال کو، انسان کے تمام ایکٹیویٹیز کو، تمام حرکتوں کو نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ جب تم آؤ گے تو یلقاہ منشورا، تمہارے سامنے کھول کر پیش کر دیا جائے گا، کیا کیا تم نے۔ منانے کے لیے تو چلے گئے منالی، ہیپی نیو ایئر منانے کے لیے منالی چلے گئے، ممبئی چلے گئے، گجرات چلے گئے، گوا چلے گئے، راجگیر چلے گئے ہیپی نیو ایئر کہنے کے لیے، لیکن کیا تم نے یہ سوچا کہ یہ ہم نے ہیپی نیو ایئر کس خوشی میں کہا؟